محمد وآل محمد۔ رہبر شہید حضرت آیت اللہ سید علی خامنۂ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ مبارک تیار ہے۔ ایران کے سفارتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق اندرون ملک اور باقی دنیا سے تقریباً 20 کروڑ مسلمان جنازے کو اٹینڈ کرنے آ رہے ہیں، جو یقیناً تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہوگا۔ یہ عزت و مقام رہبر شہید حضرت آیت اللہ سید علی خامنۂ رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی آسانی سے حاصل نہیں کیا۔ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے رہبر شہید کو 47 سال انقلاب اسلام کو چلاتے ہوئے اور پھر بچپن سے لے کر انقلاب اسلام کی ذمہ داریاں سنبھالنے تک کا سفر بھی رہبر شہید نے دین اسلام کی خدمت میں گزارا، یعنی اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ جو ہے وہ دین اسلام کی خدمت میں گزارا۔ یہاں پر مولا علی کا ایک فرمان یاد آ گیا مجھے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی علم سکھاؤ تاکہ بڑے ہو کر سرداری کریں۔ یعنی کتنی بڑی حکمت ہے اس کے اندر کہ ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں پر اس وقت کس قدر توجہ کرنی ہے۔ اور پھر رہبر شہید نے انقلاب اسلامی ایران کی 47 سال خدمات حاصل کرنے کے بعد نہ صرف اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا بلکہ کربلا کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اپنی زوجہ، اپنی بیٹی، اپنی بہو، اپنی نواسی، اپنے داماد کی شہادتوں کا نذرانہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اور اس کے بعد جو شہادتوں کا سلسلہ پھر شروع ہوتا ہے، نہ جانے کتنے ہزاروں اب شہید ہو چکے ہیں اس راہ حق کی خاطر اور خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہو رہے ہیں۔ رہبر شہید کی شہادت آتے یہ سلسلہ ہے جو کربلا سے شروع ہوتا ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ رہبر شہید نے اپنی ایک تقریر میں فرمایا تھا، اور وہ جملہ انہوں نے زیارت عاشورہ سے لیا تھا جو میں نے عاشور کے دن بھی پڑھا تھا، یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ۔ اے ابا عبداللہ، میری صلح ہے آپ سے صلح کرنے والوں سے، اور میری جنگ ہے آپ سے جنگ کرنے والوں سے، اور یہ جنگ روز قیامت تک جاری رہے گی۔ اس کا جو نتیجہ اخذ کیا تھا رہبر شہید نے کہ اب محاذ صرف دو ہیں، ایک حسینی محاذ ہے اور ایک یزیدی محاذ، اور یہ ضروری نہیں کہ حسینی محاذ میں صرف شیعہ ہوں گے۔ کربلا دیکھ لیں آپ، حسینی محاذ کربلا میں برپا تھا۔ جون حبشی کون تھے؟ کرسچن تھے۔ وہاب قلبی کون تھے؟ کرسچن تھے، لیکن وہ حسینی محاذ میں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ یزیدی محاذ میں صرف مسلمان ہوں گے، یہ ضروری نہیں ہے کہ یزیدی محاذ میں صرف مسلمان ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں 56 اسلامی کنٹریز میں وہ لوگ کون کس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یعنی آج کا جو یزید ٹرمپ ہے یا نتن یاہو ہے، وہ اس وقت یزیدی محاذ کو برپا کیے ہوئے ہیں، اور ہم سب جو ہیں وہ حسینی محاذ پر کھڑے ہیں۔ یعنی زیارت عاشورہ کا یہ جملہ جو ہم ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں، کچھ مومنین ہر روز پڑھتے ہیں، اس سے ہمیں یہ معرفت حاصل کرنی چاہیے، جو حسین کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے، جو حسین کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ اب حسین کا دوست وہ ہے جو اطاعت گزار ہے، اور امام حسین کا دشمن وہ ہے جو امام کا اطاعت گزار نہیں ہے۔ اس میں سب سے اول صف پہ جو کھڑا ہے نا، وہ شیطان ہے۔ شیطان سے دشمنی کرنی ہے، شیطان کے وسوسے کا شکار نہیں ہونا ہے۔ کیوں؟ شیطان چاہتا ہے کہ ہم راہ حق سے جدا ہو جائیں، اور جو راہ حق سے جدا ہو جاتا ہے اس سے حسین جدا ہو جاتا ہے۔
تو یہی کوشش ہے کہ پروردگار سے کہ ہمیں ہمیشہ حسینی محاذ میں رکھے اور ہم ہمیشہ اپنے آپ کو حسینی محاذ کے لیے تیار رکھیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ دوستی کو مضبوط رکھیں۔ اس کی وجہ ہے کہ آج کل کے یزید نے اپنے جو ڈیفرنٹ وار ٹولز ہیں نا، ان کی شیپ بدل لی ہے۔ پہلے وار ٹولز یوز ہوتے تھے میدان جنگ میں، اب جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے دشمن کا ہلکا، کارٹونز ہیں، ٹھیک ہے، گیمز ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سکون حاصل کرنے کے لیے بچوں کے ہاتھوں میں سارا دن ٹیبلٹ دے دیتے ہیں یا موبائل فون دے دیتے ہیں، اور بچے اس پر گیمز کھیل رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں وہ گیمز بچوں کو کہاں ڈائیورٹ کر رہی ہیں۔ بچوں کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنا دیتے ہیں کمائی کے لالچ میں، یہی نہیں دیکھتے کہ بچوں کے فرینڈز کون کون ہیں۔ دیکھیں، بچوں کو فون دینے کی بجائے ان کو اپنا ٹائم دیں، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ کیوں؟ دشمن سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے بچے جو اس وقت حسینی محاذ میں ہیں، دشمن چاہتا ہے خدا نہ کرے ان کو ڈائیورٹ کر کے یزیدی محاذ پر لے جائے۔ کتنے بچے ہیں جو اس وقت جو ہے وہ غیر مذہبیت کا شکار ہو رہے ہیں، کتنے بچے ہیں جو اس وقت قوم لوط کا شکار ہو رہے ہیں، کتنے بچے ہیں جو اس وقت پیرنٹس کی جو ہے وہ فرما برداری میں they are not obedient. Why? Because we are not giving them proper time. ہم بچوں کو کیوں قصوروار ٹھہرائیں؟ پہلے ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں نا۔ تو یہ جو یزیدی محاذ ہے، اس کو سمجھنا ہوگا ہمیں اس جدید دور میں، یہ جو لیٹسٹ دور ہے اسے ہمیں سمجھنا ہوگا، اور ہمیں ٹائم ٹیبل بنانا ہوگا کہ ہم نے بچوں کے ساتھ گھر پر ایک ایسی ایکٹیویٹیز رکھنی ہے جس پر ہم ان سے گفتگو کر سکیں، ہم ان سے پوچھ سکیں بیٹا تم نے 7 گھنٹے دن کے اسکول میں گزارے ہیں، کیسے گزارے، وہاں کیا پڑھایا گیا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو بچے ہیں نا، یہ ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں۔ آج کا بچہ لاجک مانگتا ہے، 2+2=4۔ اگر لاجک کے ساتھ گفتگو نہیں کی، بچہ سوال کرے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، بچہ جب 7 گھنٹے اسکول میں رہتا ہے نا، وہ اسکول کا انوائرمنٹ جو ہے وہ امام بارگاہ کے انوائرمنٹ سے کرتا ہے۔ اسکول میں جو اس کے ساتھ فرینڈلی ماحول ہوتا ہے، اگر امام بارگاہ میں اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی جائے گی تو وہ کمپیریزن کرے گا اسکول سے۔ یہ کیا چیز ہے کہ ہم نے بچہ جو مرضی کرے اس کو پیار سے سمجھانا ہے، امام بارگاہ میں اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی، اس کے ساتھ ایکٹیویٹیز کرنی ہے۔ محرم کے ایام گزر جائیں، سفر کے ایام گزر جائیں، 2 مہینہ 8 دن گزر جائیں، باقی جو پورا سال پڑا ہے، ایک ایسے پروگرامز کو تشکیل دیں کہ وہ پروگرام امام بارگاہ میں ہوں اور بچے اس سے انٹریکٹ ہوں۔ اس کے اندر کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے کہ بچے کو فرینڈلی ماحول ملے اور اس ماحول کی وجہ سے وہ حسینی محاذ میں قائم رہے اور یزیدی محاذ پر جانے سے وہ بچا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔